بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ جنگی کارناموں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی دنیا کی نظر اس طرف کبھی نہیں جاتی۔ دنیا کی تاریخ ایسے عظیم سپوت، عظیم فاتح، عظیم اسلام کے سپاہی، عظیم سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور تاریخ ساز فاتح جن کا لقب سیف اللہ تھا، خالی نظر آتی ہے۔ انہیں تو نیپولین اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخوں میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس بے خوف اور ناقابل شکست جرنیل کا نام خالد بن ولید ہے۔ صحابہ نے گواہی دی ہے کہ ہم نے ان کی موجودگی میں شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم نے شہر نہ فتح کر لیا ہو، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیان دونوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی دی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نواز دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید 6 صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزوم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد الولید بن المغیرہ قریش کے شرفاء اور سرداروں میں سے تھے۔ خالد بن ولید 10 بھائی تھے، لیکن ان سب میں جو مرتبہ انہیں نصیب ہوا وہ ان کے کسی دوسرے بھائی کو میسر نہ آ سکا۔ آپ کے قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگ کے لیے گھوڑے تیار کرتے تھے اور پالا کرتے تھے۔ شروع ہی سے حضرت خالد بن ولید نے گھڑ سواری، تلوار بازی اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ آپ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکیں۔ 20ویں صدی کے ایک تاریخ نویس ابن عسکر نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک بار جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے دشمن کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائیں، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید مالی اور جانی نقصان بھی حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف وہ مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ قبول اسلام کے فوراً بعد ہی حضرت خالد بن ولید کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ کمانڈر شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں حضرت خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھالی، 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد لشکر کے سپاہیوں کو شکست دے دی۔ حضرت خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تعصب پھیل گیا کہ جنگی فتوحات صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید پوری زندگی شہادت کی خواہش دل میں لیے ہوئے جنگ لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہیں ملی۔ علماء کرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید کا امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔
اور اگر موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جنگ میں موت لکھی ہوئی ہو تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ اس پیغام کو اس دور کے ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید کے اس پیغام کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہنا چاہیے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑا جس پر آپ نے تمام جنگیں لڑی تب بھی وہ آنسو بہا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔